لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منع والجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فدا، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بر محمد وآل محمد صلوات. ہماری گفتگو ایام سجادیہ کے عنوان کی مناسبت سے کربلا کے بعد امام کی زندگی پر ایک اجمالی نگاہ، اور آج کی شب تو بہت ساری مناسبتیں ہیں. ایام عزا ہے، شب جمعہ ہے، اور ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شب شہادت بھی ہے. انشاءاللہ بس کچھ عرائض جو اس مختصر سی مدت میں جو بیان ہو سکتے ہیں. ہماری گفتگو شاعر اللہ عزاداری سید الشہداء اور اس ذیل میں ہونے والے بعض اعتراضات جو غیروں کی جانب سے بھی اپنوں کی جانب سے بھی، اس کو کچھ بیان کرنے کی کوشش کی. اور کل جو ہم نے یا یہ گزشتہ 3 تقاریر میں جو ہماری گفتگو کا محور جو عنوان رہا، اس میں ہم نے ایک جملہ کہا، بس یہی میری گزشتہ اور شاید آج اگرچہ چوتھے امام پہ بھی تھوڑی بہت گفتگو رہے گی، گزشتہ 3 دن
کا جو خلاصہ کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس عزاداری کا کیا فائدہ، اس رونے کا کیا فائدہ، اس ماتمداری کا کیا فائدہ. میرا کہنا فقط اتنا ہے، کسی کو حق نہیں. اور گزشتہ شب اس مسئلے کو میں نے فقہی عنوان سے مجتہدین مراجعین اپنی جو علمی گفتگو میں اس کو پیش کرتے ہیں اور جو مثال دیتے ہیں اپنی علمی کتاب میں، اپنی درس خارج میں جو مثال دیتے ہیں، اتفاق سے مثال بھی عزاداری سید الشہداء سے متعلق دیتے ہیں. اور مثال جو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں دی کہ اگر کوئی شخص قرضہ اتارنے کا وقت آ گیا، اب واجب فوری ہے کہ انسان جس مسلمان سے قرضہ لیا ہے اسے پلٹا دے. جو تاریخ آ گئی تاخیر کرنا جائز نہیں. اس مرحلے میں فقہاء نے ایک مسئلہ ڈسکس کیا. اب یہ مختلف عنوان سے مورد بحث ہے، اب فقط عزاداری نہیں ہے، یہ ایک پورا قانون، ایک رول دے رہا ہے مجتہد کہ مثلا خمس کا وقت آ گیا، قرضے کا وقت آ گیا، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، یا جیسے ایک مثال کہ مثلا نعوذ باللہ خدا نخواستہ مسجد نجس ہو گئی، مسجد کو پاک کرنا واجب ہے اور ڈیلے کرنا حرام ہے، فوری پاک کرنا ضروری ہے. اب اگر کوئی شخص تاخیر کرے اور مسجد کو فوری پاک نہ کرے گا، ابھی نماز جماعت قائم ہو گئی، پہلے میں نماز جماعت پڑھ لیتا ہوں، نماز کے بعد مسجد کو پاک کر لوں گا، یا فلانی کا جو قرضہ ہے اس کو میں ادا کر دوں گا فلاں شخص کا. تو اب وہاں پر تمام مجتہدین نے، یعنی یہ جو ابھی مجتہدین ہیں، ان سب نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا. اور اگر کوئی شخص تاخیر کرتا ہے مسجد کو پاک کرنے میں، قرضہ ادا کرنے میں، خمس ادا کرنے میں، اور نماز پڑھتا ہے وہ اول وقت میں جماعت کے ساتھ اول وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، جبکہ اس کو مسجد پاک کرنا ہے، واجب ہے مسجد پاک کرے، کیونکہ نماز کا تو ٹائم ہے، 4-5 گھنٹے ابھی باقی ہے نماز کے، لیکن مسجد کو پاک کرنے میں تاخیر نہیں کی جا سکتی ہے، یا قرضے کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کی جا سکتی اگر اس کا وقت آ گیا. لیکن اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کرے اور اول وقت میں نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ اول وقت میں نماز پڑھے، تو کیا اس کی نماز صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے یا نماز باطل ہے؟ آج تک کوئی ایسا مومن نہیں ملا. فقہاء نے تو بحث کی ہے، مجتہدین نے تو گفتگو کی ہے، علمی بات ہے، ظاہر بات ہونی چاہیے. ایک مسئلے کے لیے مجتہد فقیہ حکم خدا کو حاصل کرنے کے لیے ایک مہینے تک بعض اوقات گفتگو کرتا ہے، بحث کرتا ہے. درس خارج کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم خدا ہی ہے، کھیل تو نہیں ہے. جیسا جی چاہے ویسے تو بیان نہیں ہو سکتا ہے. جو حکم خدا ہے، کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جو استفادہ ہوگا وہ اس کو بیان کرنا ہے. بہرحال لیکن میں یہاں پر ایک نکتہ جو اب ظاہر ہے گزشتہ ہماری تھوڑی بہت جو گفتگو رہی اس اعتبار سے ایک نکتہ میں بیان کر دوں. یہاں پر کسی مومن نے یہ نہیں کہا، کسی مومن نے یہاں پر یہ ایشو نہیں اٹھایا، فقیہ نے اٹھایا، مجتہد نے اٹھایا. درد دل رکھنے والا مومن اس کو یہاں درد نہیں ہوا، معذرت کے ساتھ اس کو درد ہوتا ہے جہاں پر عزاداری کا نام آتا ہے. یہ میں نے گزشتہ 3 روز کی گفتگو، واجبات اپنے مقام پر، نماز کی اہمیت اپنے مقام پر، خمس کی اہمیت اپنے مقام پر، باقی واجبات کی اہمیت اپنے مقام پر. لیکن یہ جو ہم نے ایک کھیل بنا رکھا ہے معذرت کے ساتھ، کسی
بے پردہ عورت کی بات آئی، فوراً کہا کہ کیا فائدہ ایسی عزاداری کا، کیا فائدہ ایسے رونے کا بے حجاب عورت کا. ہم نے خیال کیا کہ ثواب ہم بانٹ رہے ہیں. یا داڑھی موننے کی بات آئی، کیا فائدہ ایسی عزاداری کرنے کا کہ داڑھی مون کر مولا حسین پر گریا کر رہے ہیں. اور پھر میں نے یہ بھی بیان کیا کہ فقط اسی پر اکتفا نہیں کیا جاتا ہے، 2 قدم اور آگے بڑھ کر حدیثیں بھی بنائی جاتی ہے. اپنے مقام پر بے پردگی کا گناہ اپنے مقام پر، کوئی شک نہیں ہے. داڑھی موننے کا مسئلہ اپنے مقام پر، نماز اپنے مقام پر. لیکن کیوں کسی نے نہیں کہا بھائی مسجد نجس ہے نماز مت پڑھو، جبکہ نماز پڑھنا گناہ ہے. ایسے وقت پر، جملہ میں نے تھوڑا سا غلط کہا ہے اس کی اصلاح کروں گا، ایسے وقت میں اول وقت نماز جماعت قائم ہو گئی، مسجد کی تطہیر کو چھوڑ کر، خمس کی ادائیگی کو چھوڑ کر، قرضے کی ادائیگی کو چھوڑ کر یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے. کسی مومن نے نہیں کہا، کسی مومن نے نہیں کہا کہ بھائی نماز مت پڑھو، تمہارے لیے واجب ہے قرض کی ادائیگی کرو. جبکہ ایسا ہی ہے مسئلہ، کہنا چاہیے تھا. مجھے نہیں معلوم امر المعروف و نہی عن المنکر فقط عزاداری کے مسئلے میں. دیکھیں میں اپنا مدعا چند بار کل بیان کیا، شاید 10 مرتبہ، مجھے شرم آ رہی ہے اپنے بار بار مدعا کو بیان کرنے کہ میرا مدعا یہ نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا جائے، عبادتوں کو چھوڑ دیا جائے، عورتیں بے حجاب آ جائے. جی نہیں، میں تو ہاتھ 10 بستہ گزارش کرتا ہوں خواتین سے کہ جب سیاہ لباس پہنا ہے تو کم از کم 2 مہینے 8 دن اس لیے سیاہ لباس کا تقدس. لیکن مسئلہ یہ کہ اگر ایک عورت اس تقدس کو پامال کرتی ہے، بے حجاب سیاہ لباس میں واقعاً آزادار، مجھے تو آج تک کوئی نہیں ملا. ایک مومن دکھا دے، ایک مومن، آپ کو میں بلینک چیک دے رہا ہوں، ایک مومن دکھا دے جو آزاداری کسی کے لیے کرتا ہو، جو روتا ہو بالخصوص. چلے ماتمداری تو شاید ممکن ہے کوئی کسی کے اوپر اعتراض کر دے، مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے، مجھے اور آپ کو حق نہیں کہ کسی کے اوپر الزام لگائیں. لیکن کوئی ایسا شخص دکھا دے جو غم حسین میں کسی کے لیے رو رہا ہے. بھائی رونا اگر اختیاری ہوتا، یہ تو محبت ہے تو انسان روتا ہے. حرارت المومن معصوم چھٹے امام کی روایت ہے. یہ حسین کی حرارت کو خداوند متعال نے ہر قلب میں، ہر مومن کے قلب میں قرار دیا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس حرارت کو نہیں نکال سکتے، کوئی طاقت. میں ایک جملہ کہتا ہوں، دشمنان اہل بیت اطہار سمجھتے ہیں مساجد، امام بارگاہ، روضات مقدس کے اوپر بمباری کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید شیعوں کو عزاداری اور ان روضات اور ان زیارتوں سے دور کر دیں گے. جانتے نہیں ہیں کون ہے شیعہ. میں ایک جملہ کہتا ہوں، بناؤ ایسا ایٹم بم بنا کر دکھاؤ، دنیا ایسا کوئی ہتھیار بناؤ، ایسا کوئی میزائل بناؤ جو در و دیوار کو نہیں، ہمارے دل سے محبت حسین کو نکال سکے. ہے اگر کسی کے پاس بہت ٹیکنالوجی آ گئی نا، آپ کے پاس بہت ترقی کر لی. میں تو چھوٹا سا عمل دے رہا ہوں، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا کام ہے، دل سے نکال کے دکھا دو. علی کی محبت کو نکال سکتے ہو تو نکال دو. کوئی طاقت نہیں. جتنی طاقت یہ خیال کرتے ہیں کہ مساجد، امام بارگاہ اور ان جگہوں پر بمباری کر کے شیعہ گھر میں بیٹھ جائیں گے. جی نہیں، پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. یہ تو آٹومیٹک کل جملہ کہا تھا، واقع کربلا ایک زندہ معجزہ ہے. 61 سال پہلے، 61 ہجری میں 1300 سال پہلے ایک بیابان میں فرزند زہرا کو ذبح کیا گیا. اس کی محبت، اس کا غم آج 1300 سال کے بعد بھی ایسا زندہ جیسے کل کا واقعہ ہے. کوئی ہے کسی کے پاس، دنیا کے پاس ایسے معجزے؟ بہرحال اب مسئلہ وہ نماز حرام ہے، حرام ہے تاخیر کرنا. اب سوال یہ کہ نماز صحیح ہے یا نہیں. قرضے کی ادائیگی کا وقت آ گیا، مسجد نجس ہو گئی، مسجد کی تطہیر کو چھوڑ کر اول وقت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں.
کسی مومن نے یہاں تو اعتراض نہیں کیا، عزاداری پر آ کر تو بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں. خدا را میں پھر اپنے جوانوں اور بچوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، خدا را عزاداری کے معاملے میں اپنی زبان کو بند کر دیں. لیکن اب یہاں پر تاخیر کی، نماز پڑھنے. سوال، نماز صحیح ہے یا غلط؟ الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور بہت ساری فضیلت، نماز پڑھنے کا یہ ثواب یہ ثواب یہ ثواب. اب سوال کہ اگر کوئی شخص اس وقت نماز پڑھتا ہے تطہیر مسجد کو چھوڑ کر، نماز صحیح یا باطل؟ پہلا سوال، آیا نماز پڑھنے کے بعد مستحق ثواب ہے یا نہیں؟ اب میں نے ایک جملہ کہا، میں کیا کروں؟ ایک جملہ کہا میں نے، شاید میرا بچہ، میرا جوان طبقہ شاید ممکن ہے اس جملے سے واقف نہ ہو، لیکن میری خود مجبوری ہے. میں نے جملہ کہا مستحق ثواب ہے یا نہیں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے آپ یہ کہیں کہ اس کو ثواب ملا، ثواب ملے گا، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. یہ ہم اور آپ کون ہیں کہنے والے کہ اس کو ثواب ملا یا اس کو عقاب ملا؟ کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی عالم، کوئی مرجع کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ ثواب اس کو ملا یا اس کو عقاب ملا. جی نہیں، وہ یہ کہتا ہے ثواب کا حقدار ہے، عذاب کا حقدار ہے. اس سے زیادہ کسی کی جرات نہیں. یہ خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام جانتے ہیں کون کس کو ثواب ملا اور کس کو عقاب ملا. یہ تو ہم نے کھیل بنا رکھا ہے، ایک الگ بات. لیکن بہرحال اسی لیے میں نے ایک جملہ کہا، بہرحال تمام مجتہد مفقی نے کہا یہ نماز جو اس نے پڑھی وہ مستحق ثواب ہو جائے گی، اس نماز کا ثواب عطا کیا جائے گا، اگرچہ اس معصیت، اس تاخیر کا گناہ اپنے مقام پر، تطہیر مسجد کو تاخیر میں ڈالنے کا گناہ اپنے مقام پر، لیکن نماز صحیح ہے، نماز کا ثواب ویلڈ ہو گیا. ملا یا نہیں ملا تو خدا بہتر جانتا ہے. نماز کا ثواب مستحق ہو گیا، حقدار ہو گیا، اس کو نماز کا ثواب دیا جائے گا. یہی مثال شیخ مظفر اور علماء کرام اپنی کتابوں میں دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے ہی مقام پر مسئلہ عزاداری کرتا ہے کسی واجب فوری کو چھوڑ کر، واجب فوری کہہ رہا ہوں، اب اول وقت میں مناسب تو نہیں کہ انسان، اب دیکھیں نا مسئلہ افراد و تفریق والا نہیں ہونا چاہیے. انسان اپنی ایام کو مینج کر سکتا ہے. 24 گھنٹے تو ہم تو وہ امام سجاد علیہ السلام والے عزاداری کرنے والے نہیں نا کہ 40 سال، اللہ اکبر. لہذا ایسا وقت انتخاب کرنا جو مثلا نماز کے ساتھ کلیش کرے، ضرورت نہیں ہے، ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. ہاں کوئی ہے ایسا مومن 24 گھنٹے عزاداری کرنے والا تو ان کا اور امام حسین کا معاملہ ہے، لیکن ایسا مومن میری اطلاع میں تو کوئی نہیں ہے. اتنا مولائی میری اطلاع میں نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن بہرحال نماز 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کے لیے مستحبات کو چھوڑ دے، نماز کی مستحبات کو چھوڑ دے. واقعاً اگر کوئی شخص 24 گھنٹے عزاداری کر رہا ہے اور نماز اس کے لیے وقفہ آ گیا، میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ مستحبات کے ساتھ نماز پڑھے، نہیں، کوئی بات نہیں. اب یہ شخص کوئی بات نہیں، اذان نہیں دینی، کوئی بات نہیں، اذان مت دینا. اقامت احتیاطاً دے دو کیونکہ روایت میں بڑی تاکید آئی ہے. نماز میں دوسری رکعت میں قنوت چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، عزاداری کرنی ہے. 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایک دفعہ پڑھ لو کافی ہے. عزاداری کرنی ہے. آیت اللہ العظمیٰ کے بہجت کا جملہ ظاہراً کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. آیت اللہ العظمیٰ کے بہجت کیا فرماتے ہیں؟ آیت اللہ العظمیٰ کے بہجت فرماتے ہیں تمام مستحبات میں، جس میں نماز شب ہے، قرآن کی تلاوت ہے اور بہت سارے مستحبات، تمام مستحب میں سب سے افضل ترین مستحب مولا حسین پر گریہ کرنا ہے. آیت اللہ العظمیٰ کے بہجت جیسی عارف شخصیت فرماتے تمام مستحبات میں افضل ترین یہ ہے کہ انسان، جو روایات آئی ہے ہمارے پاس سید الشہداء کے مصیبت میں رونے کی، انشاءاللہ کچھ شاید روایتوں کا آج بیان کروں میں، تو صحیح ہے اگر نماز کا وقت آ گیا انسان واجب نماز پر اکتفا کرے. تسبیحات اربع 3 میں ایک دفعہ پڑھ لے، عام حالات میں بھی چھوڑا جا سکتا ہے اس کو. یعنی میرا خیال ہے کہ اگر اس طریقے سے اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھی جائے تو شاید ظہر اور عصر 4 منٹ میں پوری ہو سکتی ہے. کرے پھر عزاداری، اس سے پہلے اس کے بعد عزاداری کرے.
دشمنی تو کسی کو نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک، نماز سے نہ عزاداری سے، 24 گھنٹے عزاداری کرے انسان. لیکن کہنے کا مقصد یہاں پر مجتہد فقہا نے بیان کیا، کیا بیان کیا کہ اگر کوئی شخص قرضے کی ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے، نماز پر عزاداری کرتا ہے، اس کی عزاداری اگر ہم سے استفتاء کیا، ہم سے فتویٰ لیا تو ہم کہیں گے کیا نعوذ باللہ من ذالک، ہم کہیں گے کیا فائدہ ایسے رونے کا. میں جرأت نہیں کر سکتا، مجھے حق نہیں کہ میں نہ نماز کے بارے میں کسی کو کہوں کہ کیا فائدہ ایسی نماز کا، اگرچہ نماز میں روایت بھی ہے، نماز میں روایت بھی ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ بعض روایتوں میں آیا کوئی فائدہ نہیں اگر نماز کا اثر نہ ہو تو. عزاداری کے بارے میں ایسی کوئی روایت میں نے تو نہیں دیکھی کہ کوئی فائدہ نہیں عزاداری کا، اگر مثلا یہ نہ ہو وہ نہ ہو، اگر کسی کو مل جائے تو اچھی بات ہے، مجھے تو کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ہم اپنی زبان کو بند کر دیں، بس میرا مدعا یہ ہے. عزاداری پر اعتراض، عزاداری پر اشکالات، شہزادی کو قیامت کے دن جواب کس کو دینا ہے؟ کھیل نہیں ہے عزاداری. سید الشہداء ایک عظیم عبادت ہے. کل میں نے آپ کی اور ابھی جو آپ کی خدمت میں جملہ نقل کیا گیا بہجت کا کہ افضل ترین عبادت، ممکن ہے کوئی آ کر کہ کس نے کہا کہ عزاداری مستحب ہے؟ جی ہاں بالکل اعتراض صحیح ہے. یہ تمام فقہا مجتہدین مراجعین سے پوچھ لیجئے وہ آیت کی جس کو میں نے چند دن سرنامہ کلام قرار دیا، کیا ہے آیت؟ میرے شاید بچہ جوانوں کو یاد ہو گئی ہو، من یعظم شاعر اللہ، جو اللہ کے شاعر اور شاعر اللہ کی تعظیم کرنے والا، فإنہا من تقوی القلوب، یہ قرآن کی آیت ہے. فقہا مجتہدین مراجعین سب بالاتفاق یہ کہتے عزاداری سید الشہداء شاعر اللہ کا مصداق ہے. فقہا مجتہدین فرماتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء واجب کفائی ہے، واجب کفائی. اگر کوئی مسلمان اگر مر جائے، اس کے جنازے کو اگر رکھا ہوا ہو، تمام مسلمانوں کے لیے واجب ہے کہ اٹھے اور کوئی ایک شخص آ کر نماز پڑھے. اگر کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے، کوئی بھی اس مسلمان کی نماز جنازہ، اس کی تدفین اور تکفین کا بندوبست نہیں کرتا، سارے مسلمان گنہگار ہیں. اس کو کہتے ہیں واجب کفائی. عزاداری سید الشہداء واجب کفائی میں سے ہے. اس کو احیا کیا جائے، اس کو زندہ کیا جائے. اب ایک جملہ شاید کسی کو برا لگ جائے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن جو حقیقت ہے حقیقت ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی عزاداری مقصد کے ساتھ ہونی چاہیے. بہت عجیب وادی میں داخل ہو گیا میں. عزاداری خود مقصد ہے. یہ حسین پر رونا خدا کو چاہیے. اب جو اس کے ان انٹینشنلی اس کے فوائد ہو رہے ہیں وہ ہمارے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. بھائی قرآن نے کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فلسفہ صوم کیا ہے؟ اب روزے سے پہلے نیت نہیں کرنی مجھے کہ اگر یہ حاصل کرنا چاہیے، نہیں. آٹومیٹک نماز معراج مومن ہے، نماز پڑھی معراج مومن حاصل ہو گئی، تنہا عن الفحشاء والمنکر وغیرہ وغیرہ. عزاداری سید الشہداء یہ کم رنگ کرنا ہے جو آ کر کہتے ہیں اگر یہ مقصد ہے تو عزاداری قبول، وہ نہیں ہے تو وہ نہیں. یہ ہمیں اور آپ کو حق نہیں ہے. روایات دیکھیے، امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، ائمہ اطہار فرماتے رو ہمارے جد پر، آنسو بہاؤ ہمارے جد پر، اگر ایک بوند آنسو آ گیا خدا سارے گناہوں کو بخش دے گا. لوگ کہتے بھائی یہ حدیث نہیں بیان ہونی تھی، لوگ اس کو مس یوز کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک. مس یوز میں ممبر سے بیان کروں، لوگ مخالفت کریں. امام صادق علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی ایک حدیث بتا دیجئے جس میں امام نے کنڈیشنز لگائے ہوں. جب بات آئی کنڈیشن کی تو امام نے چند لمحے نہیں گزرنے دیے. کب کی بات ہے؟ جب میرا 8واں امام امام علی رضا علیہ السلام 8ویں امام جب نیشابور پہنچے، کہا لا الہ الا اللہ حسنی،
لا الہ الا اللہ میرا خدا کہتا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا. اب جب کنڈیشن کی بات آئی تو تاخیر نہیں ہو رہی دن میں. ایسا نہیں کہ اب امام رضا کچھ کنڈیشن کل بیان کریں گے، جی نہیں، چند قدم آگے بڑھے. اور یہ کیوں بڑھے؟ تاخیر کرنا مقصود نہیں تھا، تاکہ لوگوں کو یہ کنڈیشن یاد رہے. اگر فوری بیان کر دیتے تو شاید نظر انداز ہو جاتی یہ شرط. کیونکہ یہ انداز دیکھیے نا، منفرد انداز ہے نا. اسی لیے جب ولایت کا اعلان ہوا غدیر کے مقام پر تو عرفات کے میدان میں کر دیتے. سارے اصحاب تو رسول کے ارد گرد ہی تھے. مینا کے میدان میں کر دیتے، سارے مسلمان وہاں پر تھے. آخر کیوں یہ انداز انتخاب کیا گیا؟ تاکہ قیامت تک پتا رہے کہ جو رہ گئے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جو آگے بڑھ کے ان کو بلایا جا رہا ہے. معصوم کا کوئی عمل عبث و بیکار نہیں ہوتا ہے. اگر ہمیں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ایک الگ بات ہے. بہت ساری باتیں ہیں، نہ ہم نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہے، نہ عہد و پیمان لیا گیا ہم سے کہ ہر بات کو سمجھو. جو سمجھ میں آئے گی اس ناقص عقل میں وہ سمجھ آئے سمجھیں گے بس. اس سے زیادہ قیامت کی دن تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے. اور باقی ائمہ اطہار علیہ السلام ہماری رہنمائی کے لیے جہاں جہاں امام نے فرما دیا سر تسلیم خم. اور اس کے بعد اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں حق نہیں ہے. اور ہم کیا ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا ہم کیا ہیں. ہم نے تو الف بے بھی نہیں پڑھی دین کی. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کچھ جانتے ہیں. اپنی بات کرو، الف بے بھی نہیں جانتا دین کی. ہمیں کیا آگے مجتہد مرجع فقیہ 50 سال کلام اہل بیت و قرآن پڑھنے کے بعد بھی وہ اپنی عاجزی کا اعلان کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے اگر کلام امام میں نہیں تو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. دین یہ ہے، شریعت اتنی مشکل ہے. جو آگے امام کا فرمان، اب دیکھیے 5ویں امام کی روایت، 6ٹھے امام کی روایت، 7ویں امام کی روایت، 8ویں امام کی روایت. اور ان ایام میں سیاہ پرچموں اور سیاہ بینرز کے اوپر یہ حدیثیں لکھی جاتی ہے. مسجد زہرا میں آپ جائیں دیکھیے 4-5 حدیثیں تو وہیں پہ لکھی ہوئی ہے. کسی میں امام نے کنڈیشن نہیں لگائی، شرط و شرائط نہیں لگائی. نعوذ باللہ من ذالک. اب کہاں گئی وہ مس یوز کریں گے لوگ. فرماتے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، گریا کرو، آنسو آ جائے، خدا سارے گناہ کو بخش دے گا. اور مس یوز کی کیا بات ہے؟ مس یوز کا مطلب کیا ہوا؟ کون ایک عزادار بتا دیجیے اس حدیث کو سن کر گناہ کرنے جائے گا؟ کوئی ایک مومن دکھا دو کہ کہے گا اچھا امام نے یہ فرمایا اب میں نعوذ باللہ شراب خانے میں جا رہا ہوں. یس نہیں، یہ اس حدیث کی بات، یہ آنسو کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. تطہیر قلب کا سبب ہے آنسو، تطہیر نفوس کا سبب ہے آنسو. یہ رونا مس یوز یعنی کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. جب ہم اس کی حقیقت کو نہیں پہچانتے تو رونے پر اعتراض کرتے ہیں. یہی مقصد ہے. عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری کا مقصد یہ ہے اپنے دل کا تار حسین سے جوڑ دیں. اور جب کوئی روتا ہے تو بغیر جڑے ہوئے نہیں روتا ہے. کوئی دکھا دے جو روئے، نہیں، پاسبل نہیں، امپاسبل کام ہے یہ. اسی لیے آگے آیت اللہ عظمیٰ کے بہجت فلسفہ بیان کرتے ہیں کیوں نمازی شب سے افضل ہے رونا. نمازی شب سے کیوں افضل ہے رونا؟ کیونکہ نمازی شب پڑھنے والا نمازی شب پڑھ لے، کب نماز شروع ہوئی کب ختم ہوئی پتہ ہی نہیں چلا. کب اللہ کا ذکر شروع ہوا کوئی توجہ ہی نہیں. اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی وہاں پہ سب چل رہا ہے کہ صبح کیا کیا کام کرنا ہے، اگر نماز شب پڑھ لیں، صبح کیا کیا جاب پہ جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. نماز شروع ہوئی 11 رکعت ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا، اتنی جلدی نماز ختم ہو گئی. اور اس کے بعد بھی پھر دن بھر بے چینی. کس بات کی بے چینی؟ اس بات کی بے چینی ہو رہی ہے کہ بھائی نماز شب تو پڑھ لی، اب لوگوں کو بتائے کیسے؟ یہ ہماری عبادتوں کا عالم ہے. کوئی عزادار بتا دیجئے جو رونے کے بعد یہ خواہش کرے نہیں مجھے تو حسین چاہیے تو مل گیا. یا علی
ہم نے کم اہم سمجھا جو مقصد کے پیچھے گھوم رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اپنی طرف سے. اگر امام صادق کی طرف سے آ جائے حدیث، اہل بیت کی طرف سے حدیث آ جائے، سر تسلیم خم ہے. میں تو پہلے دن سے میں نے بلینک چیک دیا ہوا ہے. اگر میری بات کی کانٹرڈکشن، اختلاف میں اگر کوئی حدیث مل جائے لے آئیے اور میں قبول کروں گا. میں بحث بھی نہیں کروں گا، جرا بھی نہیں کروں گا. اگر امام صادق علیہ السلام کا صحیح پراپر طریقے سے اگر کسی معتبر کتاب میں ہے، یہ SMS وغیرہ نہیں، یہ واٹس ایپ نہیں، یہ فیس بک نہیں، یہ ساری چیزیں اس کا کیا اعتبار ہے؟ آج تو بازار گرم ہے، جس کا جو جی چاہ رہا ہے دیکھ لیجئے فیس بک. شریعت کی کتاب ہو گئی ہے فیس بک. تو آج لوگ مجتہد کے دفتر میں استفتاء نہیں کرتے، فیس بک میں ٹائپ کر کے بھیجتے بھائی اس کا مسئلہ شرعی کیا ہے. یہ المیہ ہے. در اہل بیت کو چھوڑ کر ہم کہاں متمسک ہو رہے ہیں؟ یہ واقعاً شیعوں کو زیب نہیں دیتا یہ کام. جن کے پاس علوم اہل بیت ہے وہ چھوڑ کر فیس بک اور واٹس ایپ اور یہاں سے اللہ کی دین اللہ کی شریعت ان کو زیب ہے، ان کو زیب دیتا ہے. بھائی جن کا کوئی رہنما اور ہادی نہ ہو وہ اسی طرح بھٹکتے رہتے ہیں. حقیقت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ گھڑی رک جائے. یہ واقعاً ہاں اگر آپ لوگ تھک جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، اٹھ کے چلے جائیے گا آپ لوگ، میں اپنی گفتگو بند کر دوں گا. آج شب شہادت ہے، مسائل بھی پڑھنے ہیں، شب جمعہ بھی ہے، اور بس امام سجاد دنیا کے بحار الانوار کی روایت ہے 5 سب سے زیادہ رونے والے. اللہ اکبر. سب سے زیادہ 5 رونے والے. اب اپنے بچوں کے لیے اس کی فہرست بیان کر دوں، آپ لوگ تو سنتے رہتے ہیں. حضرت آدم کا نام، حضرت یعقوب کا نام، حضرت یوسف، بنت زہرا بنت رسول، اور امام سجاد علیہ السلام. اور کیفیت کیا انشاءاللہ مسائب میں بیان کروں گا کہ کس انداز سے روئے ہیں. اور یہ ڈیوریشن کی وجہ سے نہیں ہے. اگر ڈیوریشن اگر وجہ ہوتی تو بی بی زہرا تو کم مدت تھی، فقط 75 یا 95 دن. یہ ہے کیفیت، کوالٹی، شدت، کہ فقط 75 دن کا رونا اتنا رونا بن گیا کہ حضرت یعقوب کے رو رو کر نابینا ہو گئے. ان کے ساتھ ملایا جا رہا ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے رونے کو، امام سجاد کے رونے کو. اب مصائب میں سنتے اور انشاءاللہ سنیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ عزاداری آج جو آئی ہے یہ آئمہ کے دور میں نہیں تھی. میں نے ایک جملہ شاید پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں. کوئی ایک عزادار مجھے بتا دو جو امام سجاد کی طرح عزاداری کرنے والا ہو. 40 سال جب پانی دیکھا، کھانا دیکھا، جس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. لوگ کہتے ہیں گزشتہ سال مجھے کسی نے کہا کہ اس سال ہم نے بڑا عجیب ماتم دیکھا، اس سال بڑا عجیب ماتم دیکھا، چہرے کو پیٹنے والا ماتم. گزشتہ کبھی ہم نے دیکھا نہیں، اس سال ہم نے دیکھا. جانتے نہیں عزاداری کب سے شروع ہے اور کون ہے عزادار. زیارت ناہیہ میں 2 مقام پر میرا اور آپ کا زمانے کا امام. عزاداری سید الشہداء ہم نے کیا کی؟ ہم نے کیا کی عزاداری سید الشہداء؟ ہم نے کیا گریہ کیا؟ ہم نے کیا ماتم کیا؟ اب خدا نے اس جسم کے ساتھ بھیجا تو جسم میں طاقت نہیں ہے، تھک جاتا ہے یہ جسم. اگر جسم میں نورانی ہوتا تو وہ فرشتے 4000 فرشتے جو روضہ حسینی پر سن 61 ہجری سے لے کر آج تک اور نہیں معلوم قیامت تک یا ظہور تک عزاداری سید الشہداء کر رہے ہیں، گریہ کر رہے. روایت جملہ کہ روز و شب کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں
ان فرشتوں کو سلام کرتے ہیں، ان فرشتوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. یہ فرشتے صبح و شام ان کا کام صرف عزاداری سید الشہداء ہے. یہ ہے عزادار. زیارت ناحیہ کا جملہ میرا زمانے کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ اقیمت فی اعلی علیین الماتم. اللہ اکبر. اعلی علیین عرش ہے، ساتواں آسمان ہے، کیا خدا ہی بہتر جانتا ہے، میں جانتے. اقیمت فی اعلی علیین، اعلی علیین میں عزاداری سید الشہداء کو برپا کیا گیا، ماتمداری کو برپا کیا گیا. وہ میرا سوال تو اپنی جگہ پر باقی ہے. یہ چہرے کو پیٹنے کی عزاداری یہ کہاں سے شروع ہو گئی؟ دو جملے زیارت ناحیہ کے جملے، دو جملے، اور تیسرا جملہ چھٹے امام کا آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ جب عصر عاشور آئی. ابھی مصائب کے جملے لیکن بیان تو کرنے ہیں مجھے، کیونکہ مصائب بیان کروں گا تو پھر اس انداز سے بیان نہیں کر سکوں گا. آپ رونا چاہے تو روئے، رونے پر تو کوئی پابندی نہیں. نہ کوئی شمل کوڑے مارنے والا ہے، نہ کوئی تماچے مارنے والا ہے. ہماری خوشیاں تو جب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا ہماری خوشیاں تو خوشیاں نہیں ہے. صحیح عید منائیں گے کیونکہ آئمہ کا حکم آیا، غدیر منائیں گے آئمہ کا حکم آیا. لیکن روایت کا جملہ، زیارت ناحیہ کا جملہ کیا ہے کہ جب عصر عاشور آئی نا، جب فرزند زہرا کو ذبح کیا گیا، روایت کا جملہ ہے لطمت علیہ حور العین. حور العین نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا. جب زلجنا، زیارت ناحیہ کا جملہ، جب زلجنا خیمے پر پہنچا نا، جب خیمے پر پہنچا نا، لاتمات الوجوہ خواتین سیدانیہ اولاد رسول اولاد فاطمہ علی ایک مرتبہ اپنے چہرے کو پیٹتی ہوئی خیموں سے باہر نکل گئی. چھٹے امام کا ارشاد، چھٹے امام کا فرمان، جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ کسی کے غم میں اپنے چہرے کو پیٹے، انسان اپنے گریبان کو چاک کرے سوائے مصیبت حسین کے، سوائے مصیبت حسین کے. یہ عزاداری، عزادارو ہم نے کیا عزاداری کی؟ ہم نے کچھ عزاداری نہیں کی. بیوی ہم کو معاف کر دے، یا رسول اللہ ہم کو معاف کر دیجئے. ہم نے عزاداری، ہم نے حق عزاداری ادا نہیں کیا. عزادار تو سید سجاد ہے، عزادار تو اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. انشاءاللہ موقع ملا تو امام زمانہ کی عزاداری کچھ آپ کی خدمت میں بعد میں بیان کروں گا. لیکن یہ امام سجاد ایک طرف 40 سال عزاداری اور دوسری طرف یعنی مجھے واقعاً سمجھ نہیں آتا کہ امام کی زندگی کو کس طرح مینیج کیا جائے. عبادتیں دیکھیں تو عجیب عبادت، روز و شب میں 1000 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں میرا مولا. 1000 رکعت. ایک باغ جس پہ 500 خرمے کے درخت، اور ہر درخت میں میرا مولا 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. 1000 رکعت نماز. لیکن بس جب کسی نے اعتراض کیا نا تھا کہ اب 1000 رکعت نماز ہماری اور آپ کی نماز اور اہل بیت کی نماز کاؤنٹنگ نہیں ہے، فقط کاؤنٹنگ نہیں ہے. ہم نے بھی شب قدر میں 102 رکعت نماز پڑھ لی، لیکن یہ ہماری 2 رکعت نماز، امام کی 2 رکعت نماز، زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. میری 2 رکعت نماز کب شروع ہوئی کب ختم پتہ ہی نہیں، اور ایک امیر المومنین کی نماز. امام چوتھے امام کے پاس شکایت لے کر آئے کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو کچھ خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں. میرا چوتھا امام کیا کہتا ہے؟ ایک مرتبہ کتاب کو منگوایا. کون سی کتاب ہے؟ جس میں امیر المومنین کی عبادت لکھی ہوئی ہے. کہا تم مجھے بولتے ہو؟ اور جابر ابن عبداللہ انصاری، تم تو میرے جد علی کی عبادت کو دیکھنے والے ہو.
اب میں اپنے الفاظ میں کہوں، سید سجاد تو شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والے ہیں. علی ابن ابی طالب ایک شب میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. ایک شب میں 1000 رکعت نماز. اور کسی کے ذہن میں سوال آئے تو اس کا جواب میں نے شاید پہلے ممبر سے دیا تھا، ابھی دینے کا ارادہ نہیں ہے. کوئی کہے کہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شب میں، کیسے ممکن ہے کہ انسان اول مغرب سے لے کر آخر شب تک پوری 1000 رکعت نماز پڑھ سکے؟ اب وہ جواب جو علامہ امینی نے دیا وہ تو مجھے تکرار نہیں کرنا، پھر کسی اور موقع پر، لیکن صرف اس شخص کو جو یہ اعتراض کر رہا ہے، یہ ناصبی انسان جو اعتراض کر رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے ایک شب میں علی بن ابی طالب علیہ السلام 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. علی کو جانتے نہیں ہیں، یہ وہ علی ہے کہ جو سورج ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا لے، دن رات کے اوقات کو بڑھا سکتا ہے. یہ رات کے اوقات کو بڑھا سکتا ہے، رات کے ساعتوں کو بڑھا سکتا ہے. مکے میں قحط پڑ گیا، مکے میں قحط پڑ گیا. بصرہ کے بڑے بڑے عارف، بڑے بڑے مقدس افراد، مالک دینار، ثابت ندا، ایوب سجستانی، بڑے بڑے عارف، مقدس افراد. توجہ کیجئے گا، ایک جملہ شاید پہلے میں نے گزشتہ تقریر میں کہو، تکرار کر دوں میں. ایک بڑے بڑے عارف، بڑے بڑے مقدس، بڑے بڑے پرہیزگار، لیکن یاد رکھیے گا یہ تقدس، یہ عرفان، یہ پرہیزگاری، یہ عبادت بغیر اہل بیت کی ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ آئے مکے میں قحط پڑ گیا. یہ افراد بصرہ کے بڑے مقدس عارف، مالک دینار، مشہور ہیں، ان کے تقدس کے واقعات موجود ہے. ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، دعا کر کر کے تھک گئے، کوئی بارش نہیں. اسی اثنا میں چوتھے امام مسجد الحرام میں داخل ہوئے. کیا کہا چوتھے امام نے؟ اما فیکم احد یحبہ الرحمن. بھئی ہم نے خیال کیا نماز پڑھ لی تو خدا کی محبت حاصل ہوگی. جی نہیں، ایسے نہیں حاصل ہوتی ہے. اما فیکم احد یحبہ الرحمن، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا نہیں کہ جس کو خدا پسند کرتا ہو؟ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کرتے ہیں. یا سیدی بحبک لی، نہیں کہ بحبی لکا. بھائی دو ہے، آپ بتائیے، آپ سب مسلمان اللہ کو پسند کرتے یا نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے دائرہ اسلام سے خارج. کمال یہ ہے کہ خدا پسند کرے. امام سجاد کیا کہتے؟ امام سجاد یہ نہیں کہتے خدا تجھے اس حق کا واسطہ، اس محبت کا واسطہ جو اس بندے کا تجھ سے، یہ نہیں کہا خدایا تجھے واسطہ دیتا ہوں اس محبت کا جو تو مجھ سے کرتا ہے. یہ ہے کمال، اس مقام پر پہنچ جائے خدا پسند کرے. قرآن کی آیت نازل ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ. تمہارے اور کسی کے کہنے سے کوئی اللہ راضی نہیں ہو جاتا ہے. آپ لا کسی کے لیے کہیں، کمال یہ ہے کہ قرآن کی آیت نازل ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ. قرآن کی آیت ہے یہ. اب بعض اوقات بعض اتنے خوبصورت اور مقدس الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کی وجہ سے معیوب بن جاتے ہیں. اب میں دو مثالیں دوں جو اب میں مشکل ہے نا کہ میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں. امیر المومنین کے 2 لقب، اب میں دیکھیں اسے زیادہ کھل کر نہیں پڑھوں گا. 2 لقب امیر المومنین کے. کیا ہوا؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک لفظ کا خود ہی لگا لیجئے گا. آپ 2 لقب امیر المومنین کے، ایک فاروق اور ایک صدیق. اب یہ وہی مشکل ہے نا، جب کسی کے ساتھ منسوب ہو جاتے ہیں تو نسبت سے چیز کبھی اچھی بن جاتی ہے جب منسوب الیہ بہت خوبصورت چیز ہو، اور نسبت دینے سے کبھی وہ چیز بدنما ہو جاتی ہے کیونکہ اگر منسوب الیہ، اب وہ چاہے اپنی ذات میں وہ لفظ کتنا ہی مقدس کیوں نہ، جیسے فاروق اور صدیق، یہ دونوں امیر المومنین کے لقب ہے، اگرچہ ان کے بھی ہیں کسی اور طریقے سے، وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ. ظاہر ہے یہاں پہ بیان کرنا جائز بھی نہیں ہے، حرام ہے یہاں پر اس طرح بیان کرنا. بہرحال اب اسی طرح رضی اللہ قرآن کی آیت ہے.
اور کس کے لیے نازل ہوئی؟ لیکن نازل بھی کس کے لیے ہوئی؟ یہ بغض علی ہے، یہ علی سے دشمنی ہے، علی سے دشمنی ہے. یہ آیت نازل ہوئی ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے. یہ دعا نہیں ہے کہ خدا راضی ہو جائے، یہ اطلاع اور خبر ہے کہ خدا راضی ہے. یہ خبر ہے، دعا نہیں دی جا رہی ہے، یہ اطلاع دی جا رہی ہے. امام سجاد علیہ السلام سیدی نیک بے حقی بے حبی لکا، جو میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس محبت کا جو میرا تجھ سے ہے، میری تجھ سے محبت ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں. یہ نہیں کہا بے حب کا لی، اس محبت کا واسطہ دیتا ہوں جو تو مجھ سے کرتا ہے. سقیتہم الغیث، ان بیچاروں کو پانی پلا دے. کہتے ابھی امام نے دعا کے جملے ختم کیے. ظاہر ہے مظہر کن فیکون ہے بھائی، مظہر الہی ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی صفت کیا ہے؟ کن فیکون، ہو جاتی ہے، اس کا مظہر ہے. یہ کہتے ہیں وہی روایت میں آیا ایک مرتبہ امام نے کیا کہا، یہ شخص کہتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے؟ دیکھیے ابتدا کہاں سے ہوئی تھی، توجہ انشاءاللہ آپ کو دوسرے نقطے تک لے جاؤں گا، لیکن اس پہ ذرا توجہ کیجئے گا. ان عرفاء بزرگ اپنے قوم کے اشرف اور مقدس افراد دعا کر کر کے تھک گئے، کوئی دعا قبول نہیں ہوئی. کیونکہ یاد رکھیے گا بغیر واسطے اہل بیت کے، اسی لیے معصوم کی روایت ہے جب کوئی دعا مانگو نا تو پہلے دعا سے پہلے اور دعا کے بعد محمد و آل محمد پر درود پڑھا کرو. اس لیے خدا کو حیا محسوس ہوتی ہے کہ پہلی اور تیسری، پہلی اور آخری دعا کو قبول کر لے اور بیچ کی دعا کو قبول نہ کرے. اور اسی لیے آپ صحیفہ سجادیوں کو اٹھا لیجئے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعاؤں کو اٹھا لیجئے کہ ہر 2-4 جملوں کے بعد محمد آل محمد علیہ السلام کے اوپر درود پڑھی گئی ہے. شب جمعہ درود پڑھ دیں محمد آل محمد پر. توجہ کریں، ابھی تو صبح ہے. یہ دوسرے الفاظ میں کہا گیا کہ میں اپنی تقریر کو جو وہ ختم کر دوں. کوئی بات نہیں، حق ہے ان لوگ کا، کیونکہ آپ لوگ ظاہر ہے میں نے آپ لوگ کا کوئی وقت خریدا ہوا نہیں ہے. بہرحال توجہ کیجیے گا، امام سجاد نے کیا فرمایا، اما فیکم احد یحب الرحمن، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا نہیں جسے خدا پسند کرے؟ توجہ کیجیے گا بھائی، یہ بتائیے کہ اگر انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادتوں کو انجام دیتا ہے تو خدا اسے پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے؟ واضح بات ہے، جب انسان عبادتیں انجام دیتا ہے تو خدا پسند کرے گا. امام نے قانون دے دیا، امام نے قانون دے دیا، اگر خدا کی بارگاہ میں دعا اجابت کے مقام تک پہنچنی ہے تو قانون کیا ہے کہ خدا پسند کرے. اسی لیے کیا کہا امام نے، کیا کہا، اما احد فیکم، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا نہیں جس کو خدا پسند کرے؟ پھر امام نے کی دعا کے الفاظ بھی انشاءاللہ آپ کو یاد ہے. تو ایک مرتبہ بعض افراد نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ خدا آپ کو پسند کرتا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کو خدا پسند کرتا ہے؟ امام نے جو جواب دیا سو دیا. امام کیا بتلانا چاہ رہے؟ امام بتلانا چاہ رہے کہ مسجد الحرام میں آ جانا پسندگی کی علامت نہیں. مسجد میں آ جانا، نماز پڑھ لینا، عبادتوں کو انجام دینا یہ کافی نہیں کہ خدا بھی پسند کرتا ہے. جب تک ولایت امیر المومنین نہ ہو، جب تک اہل بیت کی محبت نہ ہو، ورنہ تو نماز اللہ کی عبادت ہے قطعاً. جو شخص نمازی ہے قطعاً، بھائی توجہ کیجیے گا، قطعاً جو شخص نمازی ہے خدا اس کو پسند کرتا ہے.
جو شخص عبادت کرنے والا ہے خدا اس کو پسند کرتا ہے. ایک جملہ غور سے سنیے گا, خدا پسند کرتا ہے عبادت کرنے والوں کو, لیکن اس وقت جب عبادت صحیح ہو. اگر عبادت ہی باطل تو غلط نماز پڑھنے والے سے خدا اس کو پسند نہیں کرتا. یہ تو 2+2 4 ہے بھائی, واضح بات ہے. بھائی یہ ہے, لوگ کہتے ہیں بھی پہلی تقریر کے بعد کسی نے سوال کیا کہ یہ ائمہ اطہار علیہ السلام سے ڈائریکٹ مانگنا کیسا ہے, ائمہ اطہار علیہ السلام سے ڈائریکٹ مانگنا کیسا ہے, کہ کیا صحیح ہے کہ ہم ڈائریکٹ امام سے کہیں کہ آپ ہم کو یہ عطا کر دیجئے, آپ ہمیں اولاد عطا کر دیجئے, ہمیں رزق عطا کر دیجئے, ہمیں یہ عطا کر دیجئے, ہمیں وہ عطا کر دیجئے. ظاہر ہے سوال کرنے والا محتاط ہے, احتیاط ہے, وہ جذباتیت نہیں ہے. جو دین اور جو شریعت اور جو اہل بیت کا فرمان ہوگا اس کے مطابق زندگی کرنی ہے. اگر اہل بیت نے جو کہہ دیا اسی کے مطابق دعا کروں گا میں. سوال کرنے والے کا بھی یہی مقصد. کہا کیا ہم ڈائریکٹ امام سے مانگ سکتے ہیں, کیا ہم امام سے ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں؟ یا اب یہاں پر کوئی مومن مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, کوئی مومن یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ جب ہم علی سے مانگ رہے, جب ہم حسین سے مانگ رہے ہیں, جب ہم ائمہ اطہار علیہم السلام سے مانگ رہے ہیں تو یہ خدا کے مد مقابل کوئی دکان کھولے ہوئے ہیں. کسی مومن کا یہ عقیدہ نہیں. ہر مومن کا عقیدہ یہ کہ یہ خدا کے مقرب بندے ہیں, خدا کے پسندیدہ بندے ہیں. اور قرآن کی آیات کو اٹھا لیجئے بھائی. قرآن نے جب جناب سلیمان کا تذکرہ کیا, سلیمان کون؟ جناب سلیمان سلام اللہ علیہ, نبی ہے, سب کے لیے احترام کرنا واجب ہے. جب قرآن نے جناب سلیمان سلام اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا, کیا کہا بھائی یہ بتاؤ تم میں سے کون, توجہ کیجئے گا, تم میں سے کون تخت بلقیس کو لے کر آ سکتا ہے؟ اے سلیمان نعوذ باللہ شرک کر رہے ہیں, خدا سے مانگیے. نہیں کہا خداوندہ بلقیس کے تخت کو لیا, کہا تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے تخت کو لا سکتا ہے؟ تو اس وقت آصف برقیہ کا تاریخی جملہ, قرآن کی آیت انا آتی کا قبل ان یرتد طرفک, نہیں کہا. نہ قرآن نے کہا اے سلیمان شرک مت کرو, نہ جناب آصف برقیہ پہ قرآن نے اور جناب سلیمان نے مذمت کی. جناب آصف برقیہ نے کیا کہا, اے سلیمان آپ بھی طلب کیا, انا آتی کا میں تخت بلقیس کو آپ کی پلک جھپک سے پہلے لے کر آؤں گا. جبکہ قرآن نے کیا کہا, قرآن نے کہا کہ ان کے پاس علم من الکتاب. بھائی جب علم من الکتاب اگر تخت بلقیس کو پلک جھپکنے میں لے کر آئے تو مسلمانوں, جو علی جس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی, قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب, اے رسول تمہارے لیے کافی ہے اللہ اور وہ جس کے پاس کل علم کتاب ہو. اگر علم من الکتاب, علم من الکتاب من تبیزیہ ہے, ایک کتاب کا تھوڑا سا علم, اپنے بچوں اپنے جوانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں, قرآن پڑھیے, نہج البلاغہ پڑھیے, یہ کلام اہل بیت کی تاثیر ہے. آپ چاہتے ہیں آپ بھی تخت بلقیس منگوا سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے, آپ بھی لا سکتے ہیں. یہ نہ آصف برقیہ کے اکیلے کا, ہم وہ تو نہیں بن سکتے ہیں. من عنده علم الکتاب تو ہم نہیں بن سکتے ہیں, لیکن علم من الکتاب ہو سکتے ہیں. علم الکتاب پوری علم کتاب کا علم یہ تو پاسبل نہیں ہے, لیکن علم من الکتاب جو آصف برقیہ کے پاس علم تھا, ہم اور آپ بھی کچھ پڑھ کے شاید کچھ زور لگائیں. اگر تخت بلقیس دے تو شاید کوئی چھوٹا موٹا تختی بلا لیں. ہاں یہ پاسبلٹی ہے, بہرحال عقلی لحاظ سے پاسبلٹی ہے, امپاسبل چیز بھی یہی ہے. لیکن شرط کیا ہے, علم من الکتاب ہونا چاہیے. تو اے مسلمانوں, کیوں شرک کا فتویٰ صرف ہم پر؟ اگر شرک کا فتویٰ لگانا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک قرآن پہ لگائیے, خدا پہ لگائیے, نعوذ باللہ من ذالک. جب جناب سلیمان نے کہا کہ کون ہے تمہارے درمیان میں سے تخت بلقیس لے کر آ جائے, لہذا کوئی حرج نہیں ڈائریکٹ امیر المومنین سے انسان مانگے, امام
حسین سے مانگے, امام رضا سے مانگے, ائمہ اطہار علیہ السلام سے مانگے, کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ ہر مومن کا عقیدہ یہ خداوند متعال نے اگر آصف برقیہ کو اگر یہ مقام عطا کیا, انشاءاللہ کل کی جو ہماری تقریر ہے, جو کل کے دن کی ہماری تقریر ہوگی جمعے کے دن کی, کیونکہ امام زمانہ سے مناسبت رکھنے والی انشاءاللہ ہوگی تقریر, وہاں پہ حضرت عیسیٰ کی آیات کو بیان کیا جائے گا. جناب عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا سے دعا کروں گا تو خدا شفا عطا کرے گا, میں خدا سے دعا کروں گا تو خدا مردے کو زندہ کرے گا, میں مردے کو زندہ کروں گا, میں خود مردے کو, قرآن نے کہا ہے یحیی الموتى, قرآن نے کہا ہے. قرآن نے نہیں کہا کہ اللہ نے جو کہ وہ مردوں کو زندہ کیا حضرت عیسیٰ کی دعا کی وجہ نہیں. لہذا ہم جو کہتے ہیں حضرت علی اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے جو مانگتے ہیں, ہر مومن کے ذہن میں کہ خداوند متعال کو اختیارات عطا کیے ہیں, اختیارات عطا کیے ہیں. اب ظاہر جدی روایتوں میں جو اس کی حد و بند ہے وہ اپنے مقام پہ روایتوں سے جو ہے استفادہ ہوگا وہی اتنی ہی بات کریں گے. اور ہم اور آپ کیا علی سے مانگے؟ بس آخری بات, ٹائم بالکل اوور ہو چکا, آخری بات, ہم اور آپ کیا علی سے مانگے؟ اگر میری زبانی جن مومنوں نے یہ روایت سنی ان سے معذرت چاہتا ہوں. ایک مرتبہ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل اس کی کہ میں یہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں, گزشتہ 4 تقریروں کا ایک آخری جملہ اور آخری اللہم صلی علی محمد. گزشتہ 4 تقریروں کا خلاصہ یا ایک جملہ جو بس تتمہ کلام گزشتہ 4 تقریروں کا, کہ میری باتوں کا نتیجہ چونکہ آج میں نے جو آج مومنین آج آئے ہوئے ہیں شاید ان کے لیے کوئی میری بات مجمل انکمپلیٹ وغیرہ رہ گئی ہو, تو میں ایک وضاحت کر دوں کہ میری باتوں کا نتیجہ جو میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ جو رونا ہے, جو گریا ہے, یہ خود خدا کو محبوب ہے, یہ خود خدا کو چاہیے, خدا اسی کو پسند کرتا ہے. اور جوان یہ اعتراض نہ کرے کیا فائدہ ایسی عزاداری کا, کیا فائدہ اس رونے کا وغیرہ وغیرہ. میں نعوذ باللہ من ذالک پہلے بھی کہی, یہ بات کہی, ابھی بھی کہہ رہا ہوں, نہ میں نعوذ باللہ نماز کا منکر ہوں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, نہ عبادت الہی کا منکر ہوں, نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو ہمیں انجام دینا ہے اور اس کی وضاحت بھی میں نے پہلے بھی کی ہے. یہ تو ہمیں عبادتوں کو تو انجام دینا ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ اگر بے پردہ عورت خدا نخواستہ, انشاءاللہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے, اگر کوئی عزاداری کرتی ہے خاتون بے پردہ ہے تو بے پردگی کا گناہ اپنے مقام پر, یہ عزاداری سید الشہداء اس کا ثواب اپنے مقام پر. ہمیں اور آپ کسی کو حق یہ نہیں کہ دونوں کو باتوں کو آپس میں ملا دیں. ہاں اگر فرمان اہل بیت میں آ گیا سر تسلیم, اگر فرمان اہل بیت اگر کوئی روایت مل گئی صحیح ہے, اگر کوئی روایت نہیں وہ اس کا گناہ اپنے مقام پر, اس کا ثواب اپنے مقام پر. اور کل ایک جملہ جو میں نے کہتے کہتے روک دیا اور آج اب اس بات کو مکمل کر دوں, اور اجازت سے انشاءاللہ 5-7 منٹ تھوڑے سے اوپر لوں گا, مسائل بھی تھوڑے شاید اختصار کر دوں. جی تو نہیں چاہ رہا, شب جمعہ بھی ہے, شب شہادت بھی, لیکن بس 2 جملے سن لیجئے کہ کوئی یہ نہ سمجھے ان تمام باتوں کے بعد کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ بھائی یہ مولانا تو جو کہ یہ مولوی صاحب تو بہت مولائی ہے. نہیں, میں نے کل بھی جملہ کہا تھا, مولائی سلمان فارسی ہے, مولائی ابو ذر غفاری ہے, ہم تو ان کے خادم ہیں, ان کی خاک جو کہ وہ آنکھوں سے لگاتے ہیں کیونکہ یہ علی کے غلام ہیں. یہ واقعیت ہے, یہ حقیقت ہے, یہ کوئی مبالغہ رائے یا نعرہ حیدری وغیرہ کے لیے جملہ نہیں, کہ یہ حقیقت ہے. چونکہ خادم علی ہے لہذا جو کہ وہ ہمارے مولا ہے. لہذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت نہ میرے اختیار میں ہے, نہ میرے آباء و اجداد کے اختیار میں ہے, نہ کسی فقیہ اور مجتہد کے اختیار میں ہے. شریعت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شریعت ہے, یہ بیان گر ہیں, یہ جو بیان کریں گے یہی ہمارے لیے حجت ہے. لہذا کوئی آ کر یہ نہ کہے اچھا اب عزاداری میں سب جائز ہو گیا. نہیں, اب میں نعوذ باللہ من ذالک ایک مصائب امام حسین پڑھوں جھوٹی روایت, کہا بھائی مولانا نے کہا کہ اگر جھوٹ اپنی جگہ پر عزاداری اپنے مقام, جی نہیں, یہ جھوٹ یہ حرام ہے. ہاں اگر میں نے مثال کے تو 10 منٹ کے اگر مصائب پڑھے, کچھ سچی روایت پڑھی کچھ جھوٹی, اگرچہ یہ نااہلی میری ہے کہ جھوٹی روایت یعنی کیا مطلب, مگر مصائب اہل بیت کوئی کم ہے؟ معتبر کتابوں میں جو مصائب بیان کیے گئے کوئی کم ہے رونے کے لیے؟
کہ میں جھوٹی نعوذ باللہ من غلط روایتوں کو بیان کروں؟ جی نہیں. لیکن اگر میری نااہلی ہو، اگر میں 10 منٹ کے مسائل پڑھوں، کچھ سچی روایتوں کو پڑھوں اور کوئی جھوٹی روایت کو پڑھوں، تو سچی روایتوں کو پڑھنے کا ثواب اپنے مقام پر، رلانے کا ثواب اپنے مقام پر. کہ معصوم فرما دے اگر کوئی شخص مصیبت حسین میں ایک مومن کو رلائے، خدا اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. یہ معصوم کی حدیث ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جھوٹی روایت، جھوٹ کا گناہ اپنے مقام پر. لہذا میری بات کا نتیجہ یہ نہ نکالا جائے، دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھی جائے. اگر کوئی عزاداری میں اگر کوئی ایک حرام ہے تو اپنی جگہ پر حرام رہے گا، لیکن عزاداری اگر ہو رہی ہے دوسری جگہ پر، اب جیسے بے حجاب خاتون، بے حجابی کا گناہ اپنے مقام پر، واقعان وہ رو رہی ہے، ماتمداری ہے، سیاہ لباس پہنا ہوا ہے، واقعان عزادار ہے، کیوں اس کی ثواب؟ اس کی ثواب کو چھیننے والے، اس کے ثواب کو لینے والے ہم کون ہو سکتے ہیں؟ اس کی بے پردگی کا گناہ اپنے مقام پر، لیکن یہ ثواب اس کو فقہا مجتہد کے مطابق بالکل ثواب ملے گا. اور شفاعت کرنے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام، میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ یہ بات کہی تھی کہ بہرحال ہماری عبادت ہے، اس کے اوپر تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ شفاعت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے کہ جو ہمیں نجات اسی شفاعت سے حاصل ہوگی. بس آخری ایک روایت کو سن لیجئے. ہم اور آپ کیا اہل بیت سے مانگے، ہم اور آپ کیا اہل بیت کو شفیع قرار دیں. اب دعائے القمہ کا جملہ انشاءاللہ اگر کل موقع ملا تو کل شاید بیان کروں گا. دعائے القمہ میں بھی روایت میں بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے ائمہ اطہار کو پکارا گیا. دعائے القمہ جو زیارت عاشورہ کی بات پڑھی جاتی ہے. ختمی مرتبہ آرام فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک اژدہا آپ کے سینے پہ آ کر بیٹھ گیا، ایک بڑا اژدہا آپ کے سینے پہ آ کر بیٹھ گیا. میں بہت معذرت چاہتا ہوں، بہت وقت کے لیے میں خود شرمندہ ہوں، واقعا شرمندہ ہوں میں، لیکن اب بس مجھے یہ روایت جی چاہ رہا ہے روایت پڑھ دوں میں. ایک مرتبہ، اب مناسب تو نہیں ہے کہ کس کے گھر میں ہے، یہ جملہ کافی ہے یا نہیں؟ بس ہاں بالکل حرام ہے میرے لیے، یہ بتا دوں میں. اب یہ ایک آج کا ٹاپک تھا جو میں نے بالکل چھوڑ دیا. عزاداری سید الشہداء میں ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے عزاداری بند ہو جائے. حرام ہے ایسا کوئی کام کرنا. الحمدللہ ہمیں موقع دیا گیا، امام بارگاہ جیسا مجھے بیان کیا بتایا گیا، شب عاشور پوری رات عزاداری ہوئی. الحمدللہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی بنا پر پابندیاں آ جائیں. ہمیں شارجہ گورنمنٹ ہو، دبئی گورنمنٹ ہو، یو اے کی گورنمنٹ، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں انتظامیہ مجھے نہیں معلوم کیا یہ کام کرتی ہے نہیں کرتی، باقاعدہ تھینکس کا لیٹر امام بارگاہ کے نام کا جو ان کے آفیشل دفتر وغیرہ میں پہنچنا چاہیے. پورے تمام مومنین تھینکس کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم کو عزاداری کا موقع دیا گیا. جذبات کی بنا پر کوئی ایسا کام نہ ہو کہ ہم اپنے احساسات، صحیح ہے ہر مومن کا جی چاہتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا امام سجاد علیہ السلام سے زیادہ تو آپ آزادار نہیں نا، امام صادق علیہ السلام سے زیادہ تو آپ آزادار نہیں. دیکھیے کیسا تقیہ کا دور تھا، کیسا تقیہ کا دور تھا، لیکن امام جذبات سے نہیں. اگر امام اس وقت جذبات دکھا دیتے تو شاید عزاداری ہم تک یہ نہ پہنچتی. کیسی عزاداری کی ہے دیکھیے. امام 2 آدمی بیٹھے ہوئے، 3 آدمی بیٹھے ہوئے، راوی آیا، صحابی آیا، کہا ہم نے سنا، ہم نے ہماری جھت کے اوپر تم نے گریا، مسا شعر پڑھے، شعر پڑھو. ایک دفعہ وہ شعر پڑھنا شروع کرتے، امام گریا کرتے ہیں، اہل خانہ گریا کرتے ہیں. یہ عزاداری، ایسا دور سے ہم تک عزاداری پہنچی. یہ ہمارے پاس امانت ہے، یہ اہل بیت کی دی ہوئی امانت ہے. ہر مومن کا جی چاہتا ہے، ہر مومن کا جی چاہتا ہے کہ وہ ماتمداری کرے، جلوس نکالے، لیکن کوئی بات نہیں. یاد رکھیے گا غیبت کی، معصوم کی روایت پڑھ رہا ہوں میں، معصوم کی روایت پڑھ رہا ہوں. غیبت کے زمانے کی عبادت، معصوم کی روایت ہے، غیبت کے زمانے کی عبادت امام کا جب ظہور ہوگا اس سے زیادہ افضل ہے غیبت کے زمانے کی عبادت. کیونکہ امام کا جب ظہور ہو جائے گا تو آسانی ہے نا، پھر تو کوئی ڈر و خوف نہیں ہے. ڈر و خوف والی عبادت خدا کی زیادہ مقبول ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے. لہذا صحیح ہے، شکریہ ادا کرتے ہم، تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا، تمام ممالک کا شکریہ ادا کرتے جو بھی عزاداری سید الشہداء میں ہماری مدد کر رہا ہے. اور جتنی اجازت دیں ہم اسے ایک قدم آگے نہ بڑھائیں. خدا را ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی بنا پر سید الشہداء کی عزاداری پہ کوئی آنچ آ جائے. ہم سب کی شرعی ذمہ داری ہے قیامت کے دن جواب دیے صدیقہ طاہرہ کو جواب دینا ہوگا. لہذا یہ منبر مجھ پر واجب ہے کہ میں کوئی ایسا جملہ، ایسا لفظ نہ کہوں کہ جس کی بنا پر اگر میں ابھی یہ جو روایت پڑھوں مجھے بعد میں تنبیہ کر دی جائے، مجھے بتا دیا جائے کہ اگر یہ میں اپنی حد کو اگر پار کر چکا ہوں تو مجھے بتا دیا جائے کہ نہیں یہ اس میں آپ یہ روایت نہ پڑھیں یا اس کو اس انداز سے پڑھیں. بہرحال
اب خطبی مرتبہ آرام فرمانے، ایک مرتبہ سینے پہ اژدہا کے بیٹھ گیا، اژدہا کے بیٹھ گیا. زوجہ داخل ہوئی، اژدہا سینے پہ، کہا چلیں شاید کوئی فضیلت کی آیت نازل ہو جائے، شاید کوئی فضیلت کی آیت نازل ہو جائے، جائے ان کو بلا کر آئیں. اب میں لفظ پہلا بھی نہیں کہتا، ایک کو لے کر آ جائیں، ایک کو. اژدہے نے حملہ کیا، جنگ احد نظر آ گئی. دیکھیے میں کنایے سے بات کر رہا ہوں. سیکنڈ پھر وہی جنگ احد کا. جناب اسماء آئی، جناب ام سلمہ، امیر المومنین کو بلا کر دیکھ لو. ایک مرتبہ روایت کا جملہ ہے، امیر المومنین حجرے میں داخل ہوئے، اژدہا امیر المومنین کے قریب آیا اور امیر المومنین کو طواف کرنے لگا. امیر المومنین کو طواف کرنے لگا. ہم اور آپ کیا امیر المومنین سے مانگے؟ دیکھیے کون کون اترتے ہیں. ایک مرتبہ وہ اژدہا حجرے کے کنارے جا کے بیٹھ گیا. ختمی مرتبہ سو کر اٹھے نہیں. یہ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے رسول سوتا نہیں ہے. ہاں حدیث ہے بھائی، حدیث ہے، رسول سوتا نہیں ہے، آنکھیں بند کرتا ہے. ایک مرتبہ حضرت امیر سے مخاطب ہو کر کہا تم ابو الحسن اس گھر میں، تم تو کماتے ہو اس گھر میں. یہ روایت کا جملہ پڑھ رہا ہوں میں، اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں. تم تو کماتے ہو. اب بلایا گیا وہیں سے ہی، صاحب خانہ نہیں بلایا. مصیبت پڑتی ہے تو ہم کو کہتے ہیں شرک کرتے ہیں، دوسرے بھی علی کے در پہ جاتے ہیں. اب خدا نے علی کو مشکل کشا بنایا تو لوگ کہاں جائیں گے؟ کہاں مجھے بلایا گیا، میں آ گیا. ایک مرتبہ وہ اژدہا ختمی مرتبہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ انی ملکن غضب علی رب العالمین. اب اہل فلاسفہ میں پہلے سے ہی کہہ چکا ہوں، فلاسفہ اگر اس قسم کی روایتوں کو قبول نہ کرے تو ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن روایت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ کیسے پاسبل، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ایک فرشتہ مثلا انی ملکن غضب علی رب العالمین، میں ایک خدا کا فرشتہ ہوں کہ رب العالمین مجھ پر غضبناک ہو گیا، تو میں اس اژدہے کی شکل میں آ گیا. جے تو الہ حاضل وسیع، جے تو الہ حاضل وسیع، یہ اژدہا ختمی مرتبہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں اس وسیع کے قریب، میں اس وسیع کے پاس آیا کیوں؟ اطلب منہ ان یتشفع الی اللہ، میں اس کے پاس آیا تاکہ خدا سے میری شفاعت کرے. میں ایک فرشتہ ہوں، عذاب الہی مجھ پر آیا، اب میں آیا ہوں علی کے در پر تاکہ مجھے میری شفاعت کرے. اس کے بعد رسول نے جو جملہ کہا نا وہ بہت اہم ہے، شاید کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا اس کی تفصیل. ختمی مرتبہ نے کہا ادعو انا اؤمن علی دعائک، دعا کرو تمہاری دعا پر میں آمین کہتا ہوں. بھائی تاریخ میں دو جگہ پر، ابھی دو میرے ذہن میں ہو، بہت سارے مقامات ہو، ایک مباہلہ کا واقعہ اور ایک یہ واقعہ. مباہلے کے واقعے میں برعکس کہ میں دعا کروں گا تم لوگ آمین کہنا، اور یہاں پر علی تم دعا کرو میں آمین کہوں. خدا ختمی مرتبہ نے بیان کر دیا یہ نور واحد ہے. مت دیکھو کہ کون دعا کر رہا ہے، یہ مجموعہ ہونا چاہیے دعا اور آمین کے لیے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بہت شرمندہ ہوں، بہت زیادہ وقت لیا، بہت معذرت چاہتا ہوں. ابھی جو یہاں کا ایک طریقہ کار ہے انشاءاللہ عزاداری سید الشہداء میں جو شخص جتنا خرچ کر سکتا ہے اس راہ میں خرچ کریں. دنیا اور آخرت اگر آپ آباد کرنا چاہتے ہیں اس راہ میں جتنا خرچ کر سکتے ہیں خرچ کیجئے. مجھے زیادہ وقت نہیں لینا، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات.
بس عزادارو واقعا میں شرمندہ ہوں، معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ آج کی عظیم شب کے واسطے سے اب مجھے معاف کر دیے گا کہ میں نے بہت زیادہ وقت لیا آپ لوگوں کا. واقعا شرمندہ ہوں میں، لیکن بس آج کی شب سید سجاد کی شب ہے. ہم نے کیا گریہ کیا. 40 سال سید سجاد اپنے بابا کا ماتم کر رہے. عجیب روایتیں ہیں. کبھی غلام افطار کا سامان لے کر آیا، میرے مولا کی نگاہیں پڑی. ایک مرتبہ غلام یہ کہتا ہے آقا کھانا تناول کیجئے. کہا کس طرح کھاؤں؟ قد قتل ابن رسول اللہ جائعا وقد قتل ابن رسول اللہ عطشانا. کیسے کھاؤں؟ فرزند زہرا 3 دن کا بھوکا پیاسا. کبھی پانی دیکھا گریہ کیا، کبھی کھانا دیکھا گریہ کیا، کبھی کسی نے اعتراض کر دیا مولا کب تک گریہ کریں گے. میرا مولا کہتا تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے انصاف نہیں کیا. وایو تجھ پر. خدا نے یعقوب کو 12 فرزند عطا کیے تھے، ایک بیٹا غائب ہو گیا. یعقوب جانتے تھے یوسف زندہ ہے، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. میرے 18 یوسف کربلا کی سرزمین پہ 3 دن کے بھوکے پیاسے. میرا چچا عباس، میرا بھائی اکبر، ہاں میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار کے. خدا آپ کی آنکھوں میں ہمیشہ حسین کے آنسو کو قرار دے. کبھی آپ کی آنکھیں حسین کی ان آنسو میں خوش نہ ہو. ہائے سید سجاد قدم قدم پر اپنے بابا کو یاد کر رہے، اپنے بابا کو یاد کر رہے. ہاں چاہے گھر ہو چاہے بازار ہو، بازار میں چلتے چلتے کبھی قصاب کی دکان پہ اگر نگاہ پڑ جائے. ہائے سید سجاد گھبرا کر قصاب سے سوال کرتے قصاب یہ بتا جب جانور کو ذبح کیا تھا پانی پلا پانی پلایا تھا یا نہیں؟ کہا مولا امت رسول سے ہوں، کیسے ممکن جانور کو ذبح کروں پانی نہ پلاؤں. ہائے سید سجاد مدینے سے کربلا کا رخ کرتے میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا. ہائے جانوروں کی طرح ذبح کر دیا گیا. ہائے سید سجاد ساری زندگی اپنے بابا کا ماتم کر رہے. بس عزادارو یہ شب آ گئی، کل کا دن آ گیا. حشام بن عبد الملک نے مولا کو زہر دے دیا. روایت کا جملہ ہے 3 مرتبہ میرے مولا پہ غشی طاری ہو گئی. ہائے یہ بیمار کربلا سن 61 ہجری ہو یا سن 95 ہجری. روایت کا جملہ ایک مرتبہ امام پنجم فرماتے، 5ویں امام فرماتے بابا نے مجھے بلایا اور اپنے سینے سے مجھے لگا لیا. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا 5ویں امام آپ کو آپ کے بابا نے سینے سے لگا لیا. ذرا عصر عاشور سید سجاد کس طرح سے اسے سید سجاد کو سینے سے لگائے. عمر سعد نے حکم دیا 4000 تیر اندازوں نے فرزند زہرا پر تیروں کی بارش کر دی. ایک صحابی چھٹے امام کی خدمت میں آیا، مولا ایک روایت سنی ہے ذرا تصدیق تو فرمائیے. کیا ہے روایت؟ مولا ہم نے سنا ہے ہائے فرزند زہرا عصر عاشور 1950 زخم کھائے ہوئے تھے.
چھٹے امام نے سنا راوی سے مخاطب ہو کر کہا اے ابن وہاب تم نے ہمارے غم کو تازہ کر دیا. یہ راوی سوال کرتا ہے کیسے ممکن ہے 1950 زخم کسی انسان کے بدن پر؟ مولا جواب دیتے ہیں ہاں جواب سنو. میرا جد میرا آقا حسین کس طرح 1950 زخم؟ تیروں پہ تیر، تلوار پہ تلوار، نیزے پہ نیزہ. ہاں آزادارو جملہ سنیں میرا چھٹا امام کہتا ہے جب کسی کو کوئی ہتھیار نہ ملا، کوئی اسلحہ نہ ملا، پتھر کو اٹھاتا. پانچ امام کہتے ہیں روایت کا جملہ ایک مرتبہ پانچواں امام سید سجاد کو غسل خانے میں غسل دے رہا. ایک مرتبہ غسل دیتے پانچویں امام کی آواز بلند ہو گئی رونے کی. کسی سے سوال کیا کہا کہ رونے کی وجہ کیا تھی؟ کہا بابا کے توق و زنجیروں کے نشانات ہیں. ہاں آزادارو، ہاں تاریخ میں ایک اور موقع ملا. میرا غریب امام مدینے کا غسل خانہ اسما بنت عمیر علی سے مخاطب ہو کے علی حق ہے تم رو. خدا کو کوئی غم نہ دکھائے سوائے غم اہل بیت کے. اسما بنت عمیر کہتی ہے آقا آپ کو حقیقی آپ اس بڑی مصیبت اس عظیم مصیبت پر ہوئے لیکن کیا وجہ ہے؟ اے ابوالحسن بلند آواز سے اس انداز سے رونے کی وجہ کیا ہے کہ سر کو دیوار پہ مارا جا رہا. ہائے میرا مولا غریب مولا یہ کہتا ہے میں نے دیکھا زہرا کے رخساروں پر تماچوں کے نشان، زہرا کی آنکھیں سرخ ہو گئی. امام پنجوم آپ نے اپنے بابا کو سینے سے بھی لگایا. آپ کسی نے آپ کو تماچے تو نہ مارے، آپ نے بابا کو غسل بھی دیا. ہائے اصل عاشور، ہائے آزادارو حسین کی غریب بہن تلے زینب جیسے دیکھ رہی شمر ملون حسین کے سینے پہ سوار، حسین کی داڑھی کو تھامے ہوئے خنجر سے 12 ضربے لگاتا. ہائے زینب کبھی عمر سعد سے مخاطب ہو اے عمر سعد میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا، اور کبھی زینب کربلا سے مدینے کا رخ کرتی نانا تشریف لائی آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہو گیا. واہ محمد واہ علی. مجھے زیادہ وقت نہیں لینا، انشاءاللہ انہی آنسوؤں کے ساتھ ماتمداری کرنی ہے. خدایا بس 1-2 جملے دعاؤں کے. خدایا تجھے واسطہ دیتے ان آنسوؤں کا، خدایا ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما. خداوندہ تجھے حسین غریب کا واسطہ، خداوندہ تجھے بیمار کربلا کی غربت کا واسطہ، خداوندہ تجھے سید سجاد کی اس غربت کا واسطہ جب سید سجاد رونا چاہتے ہیں کبھی شمر نہیں کوڑے سے حملہ کر. خداوندہ تجھے سید سجاد کی غربت کا واسطہ. حاضر مجلس مومن و مومنات کل مومن و مومنات جنہوں نے التماسی دعا کے لے کر خداوندہ تمام مومن و مومنات کی حاضر مجلس مومن و مومنات تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما. جو پریشان حال ہے، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار ہے، گھریلو مسائل، تربیت کے مسائل، دفتری مسائل، خداوندہ تجھے آج شب جمعہ کی عظمت کا واسطہ. ہاں عزاداروں جانتے ہیں کربلا میں کون حسین کی زیارت کو ہے؟ آج علی بغدادی کہتے ہیں حسین کی غریب ماں فاطمہ اپنے حسین کی زیارت کو جاتی ہے. خداوندہ تو حسین کی غریب ماں فاطمہ زہرا کی شکستہ پہلو کا واسطہ دیتے.
حاضر مجلس مومن و مومنات کل مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. اب تمام دعاؤں کو حسب کرتے ہوئے آخری دعا شب جمعہ ہے. خداوندہ تجھے واسطہ دیتے حسین کا، حسین کے خون کے انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام آخر زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان انصار میں قرار فرما. ماتم حسین.